بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان حکیم کی حکمت و ولایت تو مسلم ہے، تاہم بعض نے ان کی نبوت کا قول بھی کیا ہے، لیکن جمہور علماء نے انہیں فقط مرد دانا اور حکمت ہی تسلیم کیا ہے۔ اس موقف کی تصدیق و تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جسے امام قرطبی نے اپنے جامع میں ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کے خگر اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا کر کے فرمایا، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے عرض کی، میرے پروردگار، اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تیرے کرم پر اتنا بھروسہ ہے کہ تو مجھے غلطی سے بچائے گا۔ فرشتوں نے لقمان سے پوچھا، جب کہ وہ فرشتوں کی آواز سن رہے تھے اور ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، اے لقمان، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، حاکم کا کام سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہوتا ہے، اس کو ہر طرف سے مظلوم گھیر لیتے ہیں، اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو نجات پا لیتا ہے اور اگر وہ خطا کرے تو جنت کی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت۔ فرشتوں کو ان کا کام ہدایت نظام سن کر بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد آپ پر نیند طاری ہوئی اور آپ کے اندر جام حکمت انڈیل دیا گیا۔ پھر جب بیدار ہوئے تو حکمت و بصیرت کے ساتھ کلام کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو ندا کی گئی تو انہوں نے خلافت کو قبول کر لیا اور لقمان کی طرح کوئی شرط عائد نہیں کی، سو انہوں نے کئی مرتبہ فیصلہ کرنے میں خطا کی اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کو معاف فرما دیا۔ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے علم و حکمت سے مشورے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے لقمان، تم کو مبارک ہو کہ تم حکمت سے نوازے گئے اور تم سے آزمائش دور کر دی گئی، لیکن داؤد علیہ السلام کو خلافت دی گئی اور ساتھ ہی آزمائش میں بھی مبتلا کر دیا گیا۔ حضرت لقمان 1000 سال زندہ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور
انہی کے خرمن علم و حکمت سے خوشی چینی کی۔ تاریخ مسعودی کے مطابق خلافت داؤدی کے 10ویں سال آپ کی ولادت ہوئی اور یونس بن متی کے عہد نبوت تک آپ نے اپنا فیض، حکمت و ادب جاری رکھا۔ تاہم قرآن حکیم میں ان کے عہد کی تجدید کے تعلق سے کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ باضابطہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو انہوں نے فتویٰ صادر کرنا بند کر دیا۔ امام عقدی کی تحقیق کے مطابق حضرت لقمان بنی اسرائیل میں قاضی تھے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ حضرت لقمان مصر کے سیاہ فام حبشیوں میں سے تھے جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، لیکن اللہ کا ان پر بڑا کرم ہوا کہ اس نے انہیں زیور حکمت سے مزین کیا اور تاج نبوت سے عاری رکھا۔ عقائد، فقہ فی الدین اور عقل و دانش ہر کسوٹی پر یہی موقف درست اترتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم و عبد صالح تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و مغفرت عطا کی تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو شیئر، لائک، سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔